الرحیم افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی ان آیات کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ پہلے لوگ جن کو اللہ نے ہلاک تباہ و برباد کیا ان کے ظلم کی وجہ سے، اور ان کی جو آبادیاں تھیں، ان کی رہائشیں، ان کو ملیا میٹ تہ و بالا کر دیا، اور بڑے بڑے جو پرانے کنویں تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل بند کر دیا، اور جو پرانے محل تھے وہ آج عبرت کا نشان ہیں۔ تو فرمایا کیا تم زمین میں چلتے پھرتے نہیں، سیر نہیں کرتے؟ دیکھو تو صحیح، افلم یسیروا فی الارض، کیا تم زمین میں سیر نہیں کرتے؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے دل ہوتے، یعقلون بہا، ان کے ساتھ دلوں کے ساتھ کوئی بات کو سمجھتے، او آذان، یا ان کے کان ہوتے، یسمعون بہا، ان سے وہ سنتے، فإنہا لا تعمی الابصار، یہ ایسے ہیں جو آنکھوں کے اندھے تو نہیں، ان آنکھوں سے، زہری آنکھیں جو ہیں انسان کی، اس سے تو دیکھتے ہیں، یا اللہ پھر اندھے کس طرح ہے، پھر یہ سنتے کس طرح نہیں سنتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ، لیکن یہ اندھے دل کے اندھے ہیں، ان کے دلوں پر پردے ہیں، جو اندر کی روح کی آنکھیں ہیں وہ نہیں کھلی ہوئی۔ روح کی آنکھیں کھلیں تو پھر کام بنے گا، ورنہ زہری آنکھ وہ تو دیکھتے ہیں لیکن اس سے کچھ ان کو فرق نہیں پڑتا۔ اندر کی جو شعور والی آنکھ ہے، روح کی آنکھ ہے، ایک انسان کا جسم یہ جو زہری ہے یہ حیوانی جسم ہے، حیوانی جسم، ایک اندر اس کے ہے جس سے انسان اعلیٰ اقدار اور منزلیں، اور جس کی وجہ سے انسان کی قدر و منزلت بنتی ہے، وہ انسان کی روح ہے، اور روح اوپر سے آئی ہے، زمین سے، اس کا مٹی سے جسم بنا، روح اوپر سے آئی، دو چیزوں کو ملا کر اللہ نے ایک انسان کو مکمل بنایا۔ تو اس لیے فرمایا کیا ان کی آنکھیں نہیں، ان کے دل نہیں ہے، ان کی سماعت نہیں ہے، سنتے اور آنکھ سے دیکھتے؟ پھر اللہ نے فرمایا ہاں آنکھیں تو ہیں لیکن دل کے اندھے ہیں، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ، یہ ان کے دلوں پر پردے ہیں، اندھے بنے ہوئے ہیں دل کے، کیونکہ ان کی سوچ ہی کام نہیں کرتی۔ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اور کون سے دل؟ جو اس سینے کے اندر دل ہیں، روح کا جو مرکز ہے وہ بھی اس سینے کے اندر جو دل ہے وہ اصل روح کی جگہ ہے، اور روح انسان دیکھ سکے یہ اس کی پہنچ تک نہیں معاملہ، کہ روح کیسی ہے اور وہ کس طرح ہے اور کیسے دل کے ساتھ اٹیچ ہے، اس کا علم رب کو ہے، کسی کو نہیں پتہ، نہ جان سکتا ہے۔ حالانکہ جیسے انسان کے پاس سے کوئی بڑی سپیڈ سے گاڑی آ رہی ہو تو جانور ہے، کتا وغیرہ ہے، وہ بھی سائڈ پہ ہو جاتا ہے، گاڑی آ گئی، وہ دیکھ رہا ہے، انسان دیکھ رہا ہے، وہ بھی دیکھ کر سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ اور چاہیے تو یہ کہ یہ برابر آنکھ نہ ہو، انسان جو ہے وہ اس سے آگے جائے تاکہ اس کی کوئی قدر اور قیمت ہو، یہ نہ ہو کہ ان حیوانوں کی طرح یہ بھی کھائے پیے، دیکھے سنے، اور اس میں اور حیوان میں فرق ہی کوئی نہ ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جس طرح اعلیٰ بنایا ہے تو رب یہ اس کو اعلیٰ ہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اندر کی جو آنکھ ہے اس سے دیکھے اور اچھی منزل حاصل کرے اور کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکے، اصل یہ بات ہے۔ حالانکہ جب وہ علاقے جن پر، وہ زمین جن پر عذاب آئے، جن پر قوموں کو تباہ کیا، وہاں سے ابو جہل بھی گزرا، اتبا شیبہ ولی، یہ بھی ان راستوں سے گزرے، لیکن ان تباہ شدہ علاقوں کو اور منزلوں کو اور آبادیوں کو دیکھ کر نہ ابو جہل کو کوئی فرق پڑا، نہ ابو جہل کو، نہ ابو لہب کو، نہ اتبا شیبہ، کافروں کو کچھ فرق نہیں، نہ ان کو کوئی نصیحت آئی، کیونکہ ان کی اندر کی جو روح کی آنکھ ہے وہ نہیں کام کر رہی، ان کے دل وہ گرد آلود ہیں، پردے پڑے ہیں۔ اصل وہ چیز ہے جو روح کے اندر، جو انسان کا شعور ہے وہ بیدار ہو کہ میں اصل ہے کیا، میں کیا چیز ہوں، اور مجھ کو اللہ نے کس طرح اور کس لیے پیدا کیا ہے، تو وہ اس کی روح بیدار ہو، جاگے۔ جب روح بیدار ہوتی ہے، جب انسان اللہ کا بن جاتا ہے اور وہ اللہ سے ہدایت کا طالب ہوتا ہے، تو پھر اسی راستوں سے گزرنے والے ابو جہل ہو، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا، ابو لہب کو کچھ فرق نہیں پڑتا،
اور اگر ان راستوں سے میرا ابو بکر گزرے تو اس کو فرق پڑتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ یہ ہلاک شدہ بستیاں ہیں، یہ تباہ شدہ قومیں ہیں، تو میرے عمر کو فرق پڑتا ہے۔ سمجھنے والے میرے علی اور عثمان اور طلحہ اور زبیر اور سعد و سعید اور صحابہ اکرام، پتہ یہ چلا کہ جو اندر کی روح کی آنکھ ہوتی ہے، جو اصل کان ہے، ان سے سنو تو بات بنتی ہے، ورنہ زہری آنکھ وہ تو حیوانوں کی بھی ہے، وہ تو جانور، وہ بھی چارہ کھاتے ہیں، لیکن اصل جو اللہ نے فہم، فکر، سوچ دی ہے وہ انسان کو دی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے تین کی قسم، زیتون کی اور طور سینا پہاڑ کی، اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شہر کی قسم ہے مجھے، میں نے انسان کو بڑا ہی بہترین انداز میں پیدا کیا، لیکن یہ بہترین نہ بنے، بہترین نہ بننا چاہے اور بننے کی کوشش بھی نہ کرے، ہدایت کی طرف آنا ہی نہ چاہے اور ہدایت کا طالب بھی نہ بنے اور اللہ کی ساری حدود کو توڑ دے، تو پھر یہ کیا ہے؟ پھر رب نے فرمایا جو تجھ کو میں نے اتنی عظمت سے نوازا تھا، اب تیری حالت میرے نزدیک کیا ہے؟ رب دے نزدیک اندی ہن ویلیو ویکھیا جے کی بڑھن لگی ہے۔ اللہ فرماندے نے بل ہم ازل، جڑے چار پائے تے پرندے نے نا چوپائے، انہاں وچ کتا لا لو، کھوتا لا لو، گدھا لا لو، خچر، انہاں تو بھی انسان پھر میرے نزدیک برا ہے۔ اگر وہ میری بات کو نہیں مانتا اور میری عطا کردہ جو حدود و قیود ہے ان کے اندر رہ کر نہیں چلتا، انسانیت اتار پھینکتا ہے، تو پھر میرے نزدیک ان جانوروں سے بھی برا ہے۔ تو دعا کرو اللہ ہم سب کو صحیح انسان بنائے اور پھر صحیح ایمان کی اللہ دولت سے مالا مال فرمائے۔ جو اصل چیز ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ہے اس کی اندر کی شعور والی روح، اور جو اس کے اندر کام کر رہی ہے۔ ایک تو ہے نا حیوانی جسم، یہ حیوانی جسم ہے، اس حیوانی جسم کو بھی سنوارنا ہے اس شعور والے جسم نے، اور وہ کیا ہے؟ انسان کی روح۔ دو چیزوں کو جب ملتا ہے تو پھر انسان بنتا ہے۔ اور یاد رکھو جس وقت انسان دی موت ہونی ہے نا، موت ہونی، اس وقت ہے حیوانی جسم جڑا ہے یہ ایتھے رہ جائے گا، جڑا مٹی چو بت بنیا ہے یہ مٹی ایتھے رہ جائے گی، مٹی دے وچوں جو چیز ہے نا وہ ہاتھ دے وچوں ہاتھ علیحدہ ہوئے گا، پیر وچوں پیر علیحدہ ہوئے گا، اور اکھ وچوں اکھ علیحدہ ہوئے گی، دل وچوں دل علیحدہ ہوئے گا، ہر چیز وہ ایک پیوست ہوئی ہے آپس میں، جیسے مکمل ایسے ڈائی سے ملی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز کو ایسے الگ کر کے وہ نکال کر لے جائے، وہ مکمل اسی طرح کا انسان ہے ایک اندر، اس کا نام ہے روح۔ اس کا نام کیا ہے؟ روح۔ وہ انسان کی ایک رگ و ریشے سے لے کر ہر جوڑ سے اس کو نکالا جائے گا اور وہ الگ ہو جائے گا، اور جو مٹی ہے وہ مٹی میں چلی جائے، اور جو اثر اوپر سے آئی تھی وہ اوپر چلی جائے۔ بولی روح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے۔ جب انہوں نے پوچھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں بتاؤ، روح کیا چیز ہے؟ فرمایا روح اللہ کا حکم ہے، جب تو حکم ختم ہو جائے گا تو انسان مردہ ہو جائے گا، پھر ہارٹ فیل ہو جائے گا، گردے فیل ہو جان گے۔ وہ دا فیل دا مطلب کی ہے ہن تہاڈا ٹائم ختم ہو گیا ہے، آ جاؤ، یہ مطلب ہے اصل میں۔ حالانکہ وہی دل پہلے صحیح کام کرتا ہے، آنکھ سب کچھ دیکھ بھی رہی ہے، اسٹور بھی کر رہی ہے اندر سارا کچھ، فہم و فراست اور شعور، لیکن شعور وہی فلاپ ہو گیا، اور دل دا سسٹم وہ دیاں تاراں کٹیاں گئیاں، گردے انہوں دا کم ختم ہو گیا۔ کی مطلب بھی تیرا ٹائم ختم ہے، آ جاؤ۔ انسان کی روح جسم سے الگ کر دی جائے گی۔ تو اس لیے جو رب تم کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنے شعور والی آنکھ کو بیدار کرو کہ حقیقت کیا ہے، تو پھر تم اصل رزلٹ پر پہنچو گے، ورنہ تمہارا دیکھنا اور کتے کا دیکھنا برابر ہے۔ وہ بھی حیوان، انسان جو اعلیٰ شان والا تھا وہ بھی حیوان بنا بیٹھا ہے، کبھی قرآن کو غور سے دیکھتا ہی نہیں کیا ہے اس میں، کبھی شعور والی بیدار ہی نہیں کیا اپنے شعور کو، سمجھ کو اور عقل کو۔ تو لہٰذا انسان اپنے دل دماغ سے فیصلہ کرے اور یہ چیزوں کو استعمال کر کے اعلیٰ اپنی جو منزل ہے نا وہاں پر پہنچے، اور کوشش کرے کہ میں اصل انسان بنوں، اور پھر اس کے ساتھ میں اہل ایمان میں شامل ہو جاؤں، اچھے لوگوں کی فہرست میں۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کہتا ہے کہ دل ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، کان ہیں، لیکن وہ نہیں سنتے۔ اصل میں وہ دل کے اندے ہیں جو سینوں کے اندر۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور آپ سے عذاب کے بارے میں بڑی جلدی کرتے ہیں، بھئی عذاب آئے، عذاب آئے۔ کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ کہتے ہیں عذاب آئے، آپ کہتے ہیں کہ عذاب آ جائے گا، پھر کیوں نہیں آ رہا؟ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کو خلاف نہیں کرتا، اللہ کا جو وعدہ ہے وہ پکا ہے۔
اور وہ ہونے والا ہے۔ فَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک اِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، رب کے نزدیک ایک دن کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جڑا دن ہے نا، اللہ کا دن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، 1000 سال ہو دنیا والوں کا یہ جو ہم گن رہے ہیں، یہ اس طرح کا 1000 سال ہو تو اللہ کے نزدیک ایک دن بنتا ہے۔ دنیا کا 1000 سال ہو تو اللہ کا ایک دن بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں فرمایا کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، میرے نزدیک ایک دن جو ہے، جو تم گنتے ہو 1000 سال، وہ ایک بنتا ہے دن۔ تو اللہ کا وعدہ بہت قریب ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں، أَمْلَيْتُ لَهَا، میں نے پھر ان کو مہلت دی تھی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظلم کرنے والے تھے، انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور سب کا ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔